بار ایک صحابیہ جو تھی وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضور میرے دو بھائی تھے، ایک بھائی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اور ایک بھائی کا 1 سال بعد پھر انتقال نارمل طریقے سے ہوا. لیکن حضور میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں بعد میں مرنے والا بھائی پہلے جنت میں چلا گیا، حالانکہ پہلا بھائی تو شہید ہوا تھا، اور شہادت تو بہت بڑی نیکی ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اتنا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ کیا تمہارے بھائی نے 1 سال مزید دنیا میں رہ کر اتنی اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے اتنے سجدے نہیں کیے، اتنے اتنے روزے نہیں رکھے؟ کیونکہ اس کو ایک رمضان ایکسٹرا ملا، اس 5 وقت کا نمازی تھا وہ بھائی، ساری نمازیں پڑھی، عبادتیں کی. تو وہ 1 سال دنیا میں زیادہ رہ کر زیادہ نیکیاں کر کے جنت میں پہلے چلا گیا. تو پتہ چلا کہ زندگی اچھی جب وہ نیکیوں والی ہو. اگر کوئی شخص زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ روزی گناہ کیے جا رہا ہے، روزی اللہ کو ناراض کیے جا رہا ہے، پھر تو لمبی زندگی اس کے لیے خطرناک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. دعا اللہ پاک سے عافیت والی، خیر والی، نیکیوں والی طویل عمر کی کریں کہ یا اللہ جب تک جیوں تیری فرما برداری کروں، یہ نمازیں پڑھوں، عبادت کروں، تاکہ جنت کے لیے مزید خزانہ جمع ہو جائے. اب جس بندے کی ہم بات کر رہے ہیں 200 سال اس کی لائف تھی، مگر 200 برس ہی گناہوں میں گزرے، اس کا انتقال ہو گیا. اب پورے محلے میں، پورے شہر میں اس کی بدکاریاں، اس کی بے حیائیاں، اس کے جو بھی گناہ تھے لوگوں کو پتہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، وہ کہتے ہیں کیا اس کا جنازہ پڑھائیں، کیا اس کو کفن دیں، کیا اس کو تدفین کریں. اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا، دفن بھی نہیں کیا کہ بندہ ہی ایسا تھا اس کو کیا دفن کرنا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ سٹائل اپنایا، اور ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ میرے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے فلاں علاقے میں، تم جاؤ اس کو غسل دو، اس کی کفن دو، اور اس کو جنازہ پڑھاؤ، اس کی تدفین کرو. حضرت موسیٰ اللہ کا آرڈر تھا، آپ پہنچ گئے. جب اس علاقے میں پہنچے تو علاقے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کس بندے کی جنازے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا بدکار ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں؟ اچھا پھر اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھائے تو وہ تو کنفرم جنتی ہو گیا نا، اس کو اور کیا چاہیے کہ اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھا دے. تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ علاقے والے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کی تدفین کرنی ہے. حضرت موسیٰ ایکچولی کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو بتا رہے ہیں اس نے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، اور تو فرماتا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں. ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہ گناہ گار تھا. مگر انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کو جب بھی دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، وہ کیا کرتا تھا، میرے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، اسے آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک پڑھتا تھا. اے موسیٰ اس کی ہمیں یہ ادا بہت پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کیا اس نے؟ 200 سال کی نافرمانی تھی، مگر محبوب پاک سے عشق تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ بھی یاد رہے، یہ بھی کمال ہستی ہیں. یہ دنیا میں ایک ہی پرسنالٹی ہے کہ جو آئے نہیں ہیں لوگ ان کے پہلے ہی دیوانے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. بھائی دنیا میں لوگ آتے ہیں، ان کو کوئی دیکھتا ہے، ان کی سیرت اور ان کے سٹائل اور ان کے انداز اور ان کی کامیابیوں کو دیکھتا پھر پیار ہوتا ہے نا. ایسا کیسا پیار کہ بندہ آیا ہی نہیں دنیا میں ظاہری طور پر، شخصیت آئی نہیں، اور لوگ دیوانے ہیں، ہزاروں سال سے دیوانے ہیں. تو وہ نبی پاک کے نام کو چومتا تھا، حالانکہ پیارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. مگر اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بیان نہیں ہوا کہ یہ بندہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا تھا، 500 بار، 200 بار، 400 بار، نہیں. روزانہ درود پاک پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. جب تورات کھولتا تھا تو محبوب پاک کا نام دیکھتا تھا تو چوم لیتا تھا، درود پڑھتا تھا. سبحان اللہ. اب غور کیجئے، جنت بھی ملی، 70 حوروں سے نکاح بھی ہوا. بنی اسرائیل یہ پیارے آقا کے امت نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے امتی ہیں. ان کا امتی نبی پاک کے نام کا ادب کرے تو گناہ معاف اور جنت مل جائے. اب خود نبی پاک کا امتی اگر یہ کام کرے تو اس کا بیڑا کیوں نہ پار ہو جائے گا. تو درود پاک کمال کا وظیفہ ہے، خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں. جب پیارے آقا کا نام آئے درود پاک پڑھیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہو سکے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں. یہ بھی عشق کا طریقہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بھائی، کون سا ریفرنس ہے جو آپ انگوٹھے چومتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے.
بھائی منع تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا. سرکار کا نام اگر چوم رہے ہیں محبت سے, یہ تو رب نے نام ہی ایسا بنایا ہے کہ آپ مل کر کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے, لبوں نے خود ہی ایک دوسرے کو چوم لیا ہے محمد, ہونٹ خود ہی چوم لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے نام ہی ایسا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عشق کی باتیں ہیں. میری گزارش ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ کوئی منتھلی اپنا سسٹم بنا لیں, امام صاحب سے اکاؤنٹ نمبر لے کر اس میں ڈلوا دیں, باہر باکس میں ڈال دیا کریں.